آزاد ڈیجیٹل اور آزاد سیاست کے تمام دیکھنے والوں کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے موقع پہ آپ کے جو غریب ہم وطن ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کی جو لوکیلٹی میں ویسینٹی میں جو لوگ اس طرح کے رہ رہے ہیں، ان تک گوشت پہنچائیں۔ عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ یہ درس دیتی ہے قربانی کا، وہ آپ سیکریفائز کریں، زندگی میں آپ قربانی دینا سیکھیں۔ دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پربہار عیدیں۔ بہت شکریہ۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آزاد ڈیجیٹل اور آزاد سیاست کے تمام دیکھنے والوں کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہوں گے، کیونکہ عید ایک ایسا تہوار ہوتا ہے کہ جب آپس میں سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور اگر ناراضگیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مل کے بیٹھتے ہیں اور سب آپس میں خوشی خوشی جو ہے وہ عید مناتے ہیں۔ اور یہ عید تو پھر ہے بھی بڑی عید، بقرہ عید، تو اس عید پہ نارملی جو ہے وہ عید کے اوپر جو ہے وہ گوشت کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور باربیکیو چل رہا ہے، پہلے قربانی ہوگی، پھر اس کے بعد باربیکیو اینڈ آل وہ ساری پلاننگس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ساری عید گزرتی ہے۔ آج کے دن اس موقع پہ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ، ویسے تو ہماری ایک پولیٹیکل ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم نے سوچا کیوں نہ یہ ڈسکس کیا جائے کہ ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں وہ عید کیسے مناتے ہیں اور ان کی عید کیسے گزرتی ہے۔ تو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں، اپنے گھر میں مناتے ہیں یا اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ملیہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں۔ بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس عید پہ آپ گوشت لازمن کھائیں گے، ایسا ہی اور وزن بھی بڑھائیں گے۔ نہیں، ویسے میں خود میٹ لور ہوں، مجھے برا نہیں لگتا گوشت۔ اچھا۔ اور ہاں، قربانی کا گوشت تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں۔ نہیں، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، کھانے میں نہیں، دونوں طریقے سے مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو آپ کو گوشت لگتا نہیں، ہاں، یا مجھے دیکھنے میں یا پھر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ خیر آپ بتائیے۔ لیکن آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ لائٹر سائڈ میں کہہ رہا تھا، آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، دیٹس اے ویری گڈ تھنگ۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ بتائیے کیسے عید مناتے ہیں اور کیسے گزر رہا ہے عید کا دن؟ بھلیا بات یہ ہے کہ عید تو ہوتی ہے بچوں کی۔ جب ہم بچے تھے تو بڑی بھرپور عید مناتے تھے، گھر سے نکلتے، عید کی نماز ادا کرتے، پھر واپس آتے، اس کے بعد پیرنٹس کے ساتھ ملاقات ہوتی، بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی، پھر دوست احباب کے گھر چلے جاتے، ریلیٹیوز کے گھر چلے جاتے، وہاں پہ عیدی بھی ملتی تھی، سوئیاں بھی ملتی تھیں، اور باقی جو ان کی طرف سے عید گریٹنگز وہ ملتی تھیں۔ تو اس کے بعد ذرا ہم بڑے ہو گئے تو اب بچوں کی عید ہے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جب عید اپنے پیرنٹس، میرے فادر کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، میری والدہ حیات ہیں، جب میں ان کے ساتھ عید مناتا ہوں، اور میرے چونکہ بہن بھائی زیادہ ایبراڈ ہیں، پاکستان کے اندر ہم 2 بھائی ہوتے ہیں عموماً، تو پھر آج کل اس عید پہ ہمارے تیسرے بھائی بھی آئے ہیں باہر سے، تو والدہ بھی ہیں، اور پھر ہم اکٹھے عید منا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان سے عید مل کے تو ہم چلے جاتے ہیں اپنا دوستوں کے ساتھ، اور پرانے دوست مل جاتے ہیں عید کے موقع پہ نا، جو کہیں بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک کہیں دور دور کے شہروں میں ہیں، کراچی ہے، لاہور، یا کہیں پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، تو گاؤں میں وہ عید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پہ نماز عید کے بعد ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ہم ٹارگٹ رکھ کے کہ آج فلاں فلاں سے ملنا ہے، فلاں فلاں نے ہماری عید ایک ایسا دن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جس پہ آپ ٹائم نکال کے ایکچولی اپنے سب رشتہ داروں سے، دوستوں سے، دوست احباب سے ملتے ہو، کیونکہ یہی ایک وہ موقع ہے مجھے لگتا ہے پورے سال میں جو ہم لوگ نکال پاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی آپ کے دوست احباب عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جابز میں ہیں، جو کہیں بزنس کر رہے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر بیرون ملک بھی ہیں، ہماری چونکہ زیادہ تر فیملی وہ ایبراڈ ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید کا جو فیسٹیول ہے وہ سیلیبریٹ کریں اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پرانے دوستوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ملاقات ہو کے جو خوشی ہوتی ہے تو وہ بالکل بے پایہ ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عید وہی ہے
جو آپ کے اپنوں کے ساتھ ہو، اور پھر آپ کو جب پرانے دوست ملتے ہیں نا، جو آپ کے اسکول کے دوست ہیں، جن کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہیں، جن کے ساتھ آپ کا بڑا طویل ماضی وابستہ ہے، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ واقعی عید ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا راجد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نارملی کیا قربانی کرتے ہیں؟ جیسے ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور کچھ بیل کی اور کچھ بکرے لے کر آتے ہیں. ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جیسے. تو آپ لوگوں کا کیا فیملی کا کچھ ٹرینڈ ہے ایسا؟ ملیہ اس طرح سے ہے کہ ہم سارے بھائی مل کے نا تو ایک بیل کی قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میرا جو گاؤں ہے اس سے بھی تھوڑا سا فاصلے میں، یعنی گاؤں مطلب کہ ویئر رائٹ ناؤ آئی ایم ریزائڈنگ، یعنی ایک تو پنڈی اسلام آباد ہو گیا، اس سے ہٹ کے جو میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں تو وہ کشمیر میں راولا کوٹ شہر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک پیچھے گاؤں ہے ہمارا جو نیٹو ولیج ہے، جہاں سے ہم بہت عرصہ پہلے، تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پہلے مائیگریٹ ہو کے، تو ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ پہ آئے تھے. کوئی اتنا دور نہیں وہاں سے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. تو جو آبائی گاؤں ہے وہاں پہ ہم بیل کی قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اپنے جو راولا کوٹ جو شہر ہے وہاں پہ میں بکرے کی قربانی دیتا ہوں. اسی طرح کوئی بھائی یہاں پہ موجود ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے بکرے وغیرہ کی قربانی دیتے ہیں. ویسے تو آپ کسی چیز کی بھی، کسی بھی جانور کی قربانی دیں، ڈزنٹ میٹر. اصل میں تو بات نیت کی ہے ساری، جو اس کے ساتھ جڑتی ہے، اس پورے واقعے کے ساتھ جڑتی ہے، وہ ساری نیت ہی ہے اصل میں. ملیہ دیکھیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہی کام نمائشی ہو گیا. لوگ بڑے قیمتی بیل خرید کے اور پھر جی اس پہ کھڑے ہو کے ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، فوٹو بنتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. اور قربانی دینے کے بعد اس کا گوشت زیادہ تر آپ کے جو ڈیپ فریزرز ہوتے ہیں یا آپ کا جو ریفریجریٹر ہوتا ہے وہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے. تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ گاؤں میں جو بیل کی قربانی دیتے ہیں وہ سارا گوشت، اس میں سے میرے خیال میں 2-4 کلو شاید ہم لاتے ہوں، وہ سارے کا سارا وہاں پہ غریب لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کے موقع پہ آپ کے جو غریب ہم وطن ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کی جو لوکیلٹی میں، ویسینٹی میں جو لوگ اس طرح کے رہ رہے ہیں، ان تک گوشت پہنچائیں، تو تاکہ ان کی بھی عید ہو. یہ اسے صرف اپنے لیے نہیں، عید وہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے باقی دیکھیں، یہ ایک اسلامی فریضہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل. یہ جو رسم ہے، جو ریت ہے، جو وہ اسلامی ہے. تو عید اسی صورت میں آپ کی بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کے دیگر جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بیچارے کے پاس پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کھانے کو اس کے پاس روٹی نہیں ہے، تو اس بیچارے کی آپ تو عید منا لیں گے لیکن اس کی عید نہیں. وہ اس کے بچے دیکھ کے نا، باقی جو ٹھیک فیملیز کے بچے ہیں، جن کے جو ویل آف فیملیز کے، انہیں دیکھ کے وہ بیچارے ترس جاتے ہیں. کوشش کریں کہ انہیں اس ترس سے بچانے کے لیے اس فکر، اس پریشانی، اور پھر وہ اسی عمر میں اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ ان تک بھی ان کا حصہ پہنچائیں. اصل مستحق وہی ہوتے ہیں. جب آپ ان کی مدد کریں گے، جب آپ انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے، تو آپ کی حقیقی عید وہی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بڑی عید اور جیسے عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کو تو کہا بھی یہ جاتا ہے نا کہ گوشت کے جو حصے کیے جاتے ہیں اور جو غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، پھر جو فیملی کے لیے، پھر آپ کے لیے ایک حصہ، تو وہ غریبوں میں بانٹا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ ان کا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ شاید پورا سال نہیں کھا پاتے وہ گوشت یا کچھ بھی اس طرح کی جو ہم لگژری کہہ سکتے ہیں، اسی لیے ان میں بانٹا جاتا ہے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے تو یہی نیت ہے نا، لیکن آج کل ایسا ہو نہیں رہا. ایسا نہیں ہو رہا. دوسرا یہ اس کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہے، اس کے یعنی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس سے بھی اگر دیکھ لیں تو یہ عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ، یہ درس دیتی ہے قربانی کا. وہ آپ سیکریفائز کریں، زندگی میں آپ قربانی دینا سیکھیں. بالکل. وہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنی رائے کی قربانی ہے. اچھا، آپ اپنی انا قربان کریں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے جان کی قربانی دیں. یعنی ہر حوالے سے قربانی کا درس. کسی کو اگر بلڈ کی ضرورت ہے، آپ جب اسے بلڈ دیتے ہیں تو آپ قربانی دے رہے ہیں. ایسے بالکل ایسے اپنی جو آپ کا حلال کی کمائی ہے اس سے کچھ پیسے نکال کے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ قربانی دے رہے ہیں. آپ کسی کی رائے، کسی کی خوشی کے لیے آپ اپنی خوشی قربان کر رہے ہیں تو یہ قربانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے یہاں پہ نفرتوں کے بیج بو دیے. اور پھر یہ ہے کہ انانیت ہمارے اندر اور عدم برداشت یہ اتنی بڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے
ہم وہ قربانی کا فلسفہ، اس کا جو لاجک ہے اور اس کی جو تھیم تھی وہ سارا کچھ بھول بلا بیٹھے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برداشت کریں دوسرے کو، یہ بھی آپ کی ایک قربانی ہے. بالکل بالکل دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اس کی بے شک آپ کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس قربانی کے نتیجے میں، یا میں اگر اپنی رائے کا، اپنی خواہش کی قربانی دے رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے ایک تعلق مضبوط ہوگا، ایک رشتہ مضبوط ہوگا، اور ہم بڑا مقصد اچیو کر سکیں گے. تو چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے لے کے بڑی قربانی تک. بڑی قربانی تو وہ ہے جو کشمیر کے اندر لوگ دے رہے ہیں، اپنے جان و مالوں کی قربانی. فلسطین کا آپ دیکھے نا، وہاں پہ کس طرح یعنی بچوں پہ کارپیٹ بمبارمنٹ ہو رہی ہے. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیں تو اس صورتحال اگر ان حالات میں جائیں، اس کے تناظر میں دیکھیں، تو پھر ہمیں تو سچی بات ہے کہ ہماری عید پھیکی ہو جاتی ہے. ہاں ایسے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایٹ ٹائمز انسان کبھی کبھی اتنا ہیلپ لیس بھی فیل کرتا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کر کیا سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا. خیر بس لیکن ہم لوگ اتنا دور بیٹھ کے، یا شاید مطلب جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے ہر انسان کو ایک اپنے حیثیت کے مطابق ضرور کرنا چاہیے. جس کے ساتھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پہ بوجھ آپ کی استطاعت سے زیادہ ڈالنا پسند نہیں کیا. اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ لا یکلف نفس الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو وہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے انسان پہ جتنا وہ سار سکے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی بساط کے مطابق، آپ اپنی گنجائش کے مطابق جو کر سکیں وہ کرنا چاہیے. تو جو گنجائش نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ نہیں کی. بالکل، تو جتنی ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے. جی وہ تو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ راج صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے گھر میں مطلب قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر کھانے شانے بنتے ہیں، اور کھانے کے شوقین ہیں آپ سارے، اور جیسے ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا باربیکیو ہوگا. اب میرے گھر کا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ صبح ناشتہ جو ہے وہ کلیجی سے کرتے ہیں، اور وہ صبح صبح بکرا ہمارا بکرا بھی ہوتا ہے اور بیل بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آ جاتی ہے اس کی کلیجی، تو وہ میں بناتی ہوں ہمیشہ سے، اور اس سے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رات میں پلاؤ شلاؤ بنے گا جو بھی بنے گا. آپ کا کیا ٹرینڈ ہے؟ آپ لوگ کس چیز کو فالو کرتے ہیں گھر میں؟ بلائیے نا عید پہ، نیکسٹ عید پہ بلائیے. ہاں، تاکہ میں آپ لوگوں کو کلیجی کھا کے آپ کی پکی ہوئی اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں نہیں. ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ قربانی دے کے نا تو اس کے بعد ٹھیک ہے، پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے حصے تقسیم کیے جائیں اور لوگوں میں گوشت بانٹا جائے، ان کے گھروں تک ڈیلیور کیا جائے. اس کے بعد پھر جو مہمانوں کے لیے ظاہر ہے پکوان وغیرہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دن آپ کے گھر آتے ہیں مہمان وغیرہ؟ جی مہمان آتے ہیں. تو وہ پھر ہوتی ہے پہلے دن تو عید قربان فوراً تو ظاہر ہے 2-3 بجے کے بعد جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر شام کے ٹائم لوگ آتے ہیں، یا ہم کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر باربیکیو وغیرہ تو بچے کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں سارے مل کے، کزنز وغیرہ. تو اس سے پھر اس کا فائدہ ہم بھی اٹھاتے رہتے ہیں، ظاہر ہے. اور ساتھ اچھا صاحب میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ آپ جیسے فار ایگزامپل، اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ وین یو آر ینگر، جیسے آپ کے ٹائم پہ اور اس طرح سے قربانی کا جو ایک جذبہ ہوتا تھا، اور ایک مجھے لگتا ہے جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی نا قربانی کے ساتھ، وہ ڈفرینٹ ہوتی تھی. آج کل کے بچوں میں یا ینگسٹرز میں وہ ذرا کم دیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے وہ لیگیسی پاس آن ہوتی ہے، جیسے میرے فادر جو ہیں وہ بڑا قربانی وہ 10 دن پہلے ہی نا وہ اپنی چھریاں نکال کے وہ مطلب وہ بہت مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں میں بھی سم ہاؤ یہ چیز آئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں دیکھنے کو ملتا یہ سب کچھ آج کل نا. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں بھی پاس آن ہو رہی ہے یہ والی لیگیسی کہ ہاں سب کو اتنا ہی خوشی ہوتی ہے قربانی کی جتنی آپ لوگوں کو ہوتی تھی؟ مدیہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اچھی ویلیوز ہیں نا ہماری وہ آگے منتقل کی جائیں، اپنے بچوں کو سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ یہ ہماری کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جو قابل فخر بھی ہیں، اس کے ایک نہ کئی فوائد ہیں. قربانی کے فلسفے پہ یا قربانی کا ہی اگر دیکھ لیجیے نا، بہت لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جانور وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کا تو روزگار، کئی نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے. وہ چمڑے کی صنعت سے لے کے نا
آپ پیچھے تک چلے جائیں تو جس نے وہ جانور خریدا پالا کسائیوں کا کام اس میں ہوتا ہے، بالکل، جو گھاس جو اس کا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کا چارہ جو کھاتا ہے، چارہ وغیرہ ان کا ہے، چھریوں والوں کا ہے، چھریاں تیز کرنے والوں کا ہے، وہ لکڑی کی جو منڈیاں بناتے ہیں ان کا ہے، پھر پراپر چینل جو بنا ہوا ہے، جو کھالے کلیکٹ کرتا ہے پھر آگے جو بیچتا ہے اس کا اس میں منافع، پھر اسے ریفائن کر کے اس میٹیریل کو پھر آگے وہ بھجوانا، جو انڈسٹری ہے اس میں بھجوانا، پھر اس کے آپ کے بیگز خوبصورت قسم کے وہ بننا، شوز بننا، بہت ساری جیکٹس بننا. تو یہ اس سے لاکھوں لوگوں کا کاروبار بھی وابستہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے بیچارے لوگ نا، میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ وہ ایسے گھر بھی ہیں کہ اس سال کے اندر انہیں یہی قربانی کا دن ہوتا ہے جس میں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا اس طرح کا. تو کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں نا، کچھ ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں راج صاحب جو کہتے نہیں ہیں لیکن ایکچولی وہ نہیں کھا پاتے پورا سال اس طرح. دیکھیے نا ملیہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنا غریب ملک نہیں ہے. ہمارے اندر تھوڑا سا ہے کہ ہم اس طرح سے قوم نہیں بن سکے، ہماری تربیت نہیں ہو سکی. میرا تو ایک ماننا ہے کہ ہمارا ملک جتنا مرضی غریب ہو لیکن ہماری جو قوم ہے، عوام ہے، وہ تو بہت امیر ہے. یہ تو بات ہے. نہیں، بالکل عوام امیر ہے، لیکن ہم کچھ لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے. کچھ لوگ بڑے شاندار ہیں، یعنی ان پہ یہ ملک چل رہا ہے یا ان کی دعاؤں کے نتیجے میں چل رہا ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں چل رہا ہے. تو کچھ لوگ وہ سیلفش ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات کو جتنا فائدہ پہنچا سکیں، جتنا اسے ہم پھل پھول لگا سکیں، جتنا اسے پھیلا سکیں اور جتنا کچھ سمیٹ سکیں، وہ خیال نہیں کرتے کہ میرا پڑوسی جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں اگر وہ دیکھ لیے جائیں، اس حوالے سے ان کا فرمان یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پڑوسی کو آپ کے مال میں حصہ دار نہ بنا دے، یعنی آپ کا وہ شریک حصہ دار نہ بن جائے، کو شیئر نہ بن جائے آپ کی پراپرٹی میں اتنے زیادہ. اور پھر یہ فرمایا کہ آپ نے اگر پیٹ بھر کے آپ کھانا کھایا کھا کے اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہا تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں بیچارے بھوکے سوتے ہیں، ہم نے کبھی پتہ کیا کہ ساتھ والوں کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کے حق کھانے پینے کا کچھ ہے، ان تن ڈھانپنے کو کچھ ہے، پہننے کو، یہ ساری چیزیں. تو میرے خیال میں یہ سارا یہ جو قربانی ہے، یہ یعنی اگر اس کی مکمل سٹڈی کی جائے نا تو آپ کے اندر ایک جذبہ بھی بیدار کرتی ہے کہ لوگوں کے دوسروں کے لیے سیکریفائس کریں. احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے جو اڑوس پڑوس، آپ کے جو ویسینٹی میں جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جو نادار ہیں، جو اس طرح کے بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، اس کا بھی خیال آپ نے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. راج صاحب، ٹورڈز دا اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں ہمارے ویورز کو، اور کچھ بھی بات عید کے موقع پہ اگر کوئی بھی میسج دینا چاہیں یا کچھ بھی. دیکھیے ملیہ، میرے خیال میں باتوں میں تو بہت سارے میسیجز آ گئے، لیکن میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جو اس کا فلسفہ ہے عید قربان کا، چونکہ عید قربان سے ہم گزر رہے ہیں، اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس فلسفے پہ جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانی دی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. یہ اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے آزمایا تھا انہیں، آزمائش پہ وہ پورے اترے اور وہاں اس کی جگہ کیا آ گیا؟ دمبا آ گیا، ٹھیک ہے. تو آپ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو آپ کو زیادہ محبوب ہو، زیادہ عزیز ہے. تو یہ اصل قربانی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ سمیٹ کے رکھتے ہیں، جس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی پسندیدہ اور پیاری ترین اور عزیز ترین چیز ہے، اسے بھی اللہ کے راستے میں آپ اسے بھی قربان کرنے سے گریز نہ کریں. اور دوسرا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی رائے سے لے کے آپ کی خواہشات کی قربانی، پھر برداشت آپ نے کرنا ہے، لوگوں کو بھی برداشت کریں، اور عزت، احترام، ادب وہ کرنا سیکھیں لوگوں کا. چونکہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں، ایک منافرت کا ہے، اور پھر لوگ ایگریسو ہیں. اس جو ایگریشن ہے اسے ختم کرنا ہوگا. تو باقی میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ جو خاص بات ہے وہ یہ
کہ میرے خیال میں اپنی زندگی میں پہلی عید ہے کہ جس پہ میں بہت خوش ہوں، وہ اس لیے کہ پاکستان نے 6 سے لے کے 10 مئی تک جو انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو عزت کمائی، جو کامیابی حاصل کی، جو شہرت ملی، جو پاکستان کا گراف بلند ہوا، جس طرح سے سبز لالی پرچم وہ پوری قوم کے لیے ایک اعزاز بنا. آپ کے جو ابراڈ لوگ ہیں، میری بات ہوتی ہے ان سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی وقار میں، اس کی عزت میں اضافہ ہوا، انکریز ہوتی جا رہی ہے. اصل عید یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا، اور آئی ہوپ کہ اگلی عیدیں بھی ایسے ہی خوشیوں کے ساتھ منائیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ بھی. اور امید جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اور میں آپ کے لیے نا ہاں جی اب اس پہ آپ کے لیے عرض ہے کہ دعا ہے، آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی، مسکراتی، پربہار عیدیں. بہت شکریہ، بہت بہت یہ آپ کے شکریہ، اعزاز میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ، مینز اے لاٹ. اینڈ باقی آپ سب لوگ بھی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے عید منائیں، کیونکہ عید کا موقع ہے. ناراضگیاں شرازگیاں سب دور کریں، آپس میں مل کے بیٹھیں، کھانے کھائیں اور انجوائے کریں عید کو. اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو نہ بھولیں جن کا ایکچولی حق بنتا ہے، جو ایکچولی حقدار ہیں اس عید کے اور اس قربانی کے، ہمارے جو ایکچولی حقدار ہیں ان کو بالکل نہ بھولیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.